وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا ان اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان اس نازک گھڑی میں برادر ملک مملکت سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور افہام و تفہیم کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان مارچ 2022 میں ہونے والی غیر رسمی جنگ بندی کی 4 سال میں پہلی مرتبہ خلاف ورزی سامنے آئی۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یمنی حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حوثی ترجمان نے سعودی ایئرپورٹ پر حملہ صنعا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا جوابی اقدام قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے انقرہ میں ملاقات، ترک صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال، پاک ترک دفاعی تعاون، دفاعی صنعت میں اشتراک اور علاقائی سلامتی پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک چیف آف جنرل اسٹاف سے بھی ملاقات، فیلڈ مارشل کو ترکی کی مسلح افواج کے اعلیٰ فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ کراچی میں 27 جون کو رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سہولت کار نیٹ ورک سمیت پکڑا گیا۔ دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے اسمگلرز بھی گرفتار، حملے میں ملوث سہولت کاروں کے خلاف کارروائی جاری۔ وزیر داخلہ سندھ کی آئی جی اور سی ٹی ڈی حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کراچی میں رینجرز چوکی پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں میں 1 باجوڑ کا رہائشی، 3 افغانی تھے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے کہا محمد بشیر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، تمام سہولت کاری اسی نے کی، دہشت گردوں کو ہب چوکی سے کرنگی لایا۔ بشیر کے ساتھ 13 سہولت کار شامل تھے۔ جانان خودکش حملہ آور تھا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی، دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ اسلحہ اور دہشت گردی کے لیے بارودی مواد بھی افغانستان سے فراہم کیا گیا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے مزید کہا کہ گرفتار سہولت کاروں کی بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں حملے کی تیاری اور بیان ریکارڈ کرانے کی ویڈیو بھی برآمد کی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری کو بڑی کامیابی قرار دیا، کہا دہشت گردوں کو پناہ دینے اور سرپرستی کرنے والے بھی برابر کے مجرم ہیں۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی سرزمین کے معاملے کو سفارتی، قانونی اور سیکیورٹی سطح پر سنجیدگی سے آگے بڑھایا جائے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا جوابی وار، آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا، بحرین، کویت اور اردن کو میزائل اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں الجف ایئر بیس، اردن میں ایئر بیس اور کویت میں امریکی فوج کا مواصلاتی نظام، ایندھن کے ذخائر، پیٹریٹ دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغے گئے۔ جارحیت کے جواب میں دفاعی کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ پر بحری جہازوں کو غیر قانونی راستے اختیار کرنے کے لیے اکسانے کا الزام لگایا۔ اردن کے عوام کے نام پیغام بھی جاری کیا، کہا اردن کے عوام خطے سے امریکی فوجی اڈوں کے خاتمے کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ اردن کا ایران کی جانب سے داغے گئے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے ایران پر مزید حملے، مغربی صوبہ خوزستان کے شہر ماشہر اور ابادان کو فضائیہ سے نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ اس سے قبل امریکی فوج نے گزشتہ رات کی کارروائیوں میں بشہر، ابو موسیٰ، بندر عباس سمیت 6 مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ تجارتی جہاز رانی پر حملے کی ایرانی صلاحیت کو کمزور کرنے کا دعویٰ کیا، کہا کہ حملوں میں ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبے ہرمزگان میں گزشتہ رات امریکی حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی آبنائے ہرمز میں اس کے 2 ٹینکرز پر حملے کی تصدیق، کہا واقعہ عمانی علاقائی پانیوں میں پیش آیا۔ ٹینکر پر حملے میں عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا، 8 افراد زخمی ہوئے۔ دونوں ٹینکروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔
دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کی درخواست کی گئی۔ کہا کہ درخواست آبنائے ہرمز کے جنوب میں 2 اماراتی سپر آئل ٹینکرز میں دھماکوں کے بعد کی گئی۔ کویت کی اماراتی آئل ٹینکروں پر ایرانی حملے کی مذمت۔ عمان نے آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے مذاکرات کو پیچیدہ قرار دے دیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ازسر نو ترتیب دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمدرفت کے انتظام طے کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس وقت پیچیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ خلیج کی سلامتی کو درپیش سب سے خطرناک خطرات خطے کے اندر سے نہیں بلکہ بیرونی، خصوصاً اسرائیل سے آنے والے فیصلوں اور اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے صوبہ اصفہان میں نیتنز جوہری مرکز کے قریب مبینہ جوہری کمپلیکس کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران سے ڈیل کا بھی اشارہ دے دیا، ناکہ بندی کو فائدہ مند قرار دیا۔ کہا کہ ایران کے کوہ کولانگازلا کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایران مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی مگر ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کی فوجی قوت کو ختم کر دیا ہے، اسے پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا جن ممالک کے تحفظ میں ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کے اخراجات ادا کریں۔ ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آبنائے ہرمز آزادانہ استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ امریکی ناکہ بندی پاکستانی وقت کے مطابق 15 جولائی رات 1 بجے شروع ہوگی۔ ایران آبنائے ہرمز کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز کا محافظ بننے کے بیان پر طنز۔ کہا ٹرمپ درست کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کو محفوظ اور پرامن گزرگاہ کی سہولت دیتا ہے اسے اس خدمت کا معاوضہ ملنا چاہیے، لیکن 20% بہت زیادہ ہے۔ ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج کے ساتھ رابطہ کیے بغیر ہرمز میں امریکی انتظامی سرگرمیوں کی مزاحمت کریں گے۔ امریکہ سے تعاون اور لاجسٹک مدد کو ایران کی خود مختاری سلامتی کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ عمان کے ساحل کے قریب کیمیکل ٹینکر بیرونی دھماکہ خیز شے سے ٹکرا گیا۔ عالمی شپنگ کمپنی کے مطابق دھماکہ خیز شے سے ٹکرانے کے نتیجے میں جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی۔ جہاز پر سوار تمام عملہ محفوظ ہے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، مزید 4 خارجی ہلاک۔ فطرت الہندوستان کے مارے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 خارجی مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آپریشن شعبان کے دوران مزید کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ کہا فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ اور زیارت میں دھرنا جاری۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، حکومتی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا کہ سیاسی جماعتیں سانحہ زیارت کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ دہشت گردوں اور ہمسایہ ممالک کی پراکسیز سے لڑنے کے لیے ہماری فورسز ہیں۔ اس صورتحال میں ہم اپنی فورسز کو صوبے سے نہیں ہٹا سکتے۔ آزاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے راولہ کوٹ میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے۔ حملے میں رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس اور رینجرز امن و امان بحالی کے لیے معاونت کے لیے پہنچے تھے جس پر فائرنگ کر دی گئی۔ کل عدم تنظیم کے مسلح جتھوں کی سیدھی فائرنگ سے رینجرز اہلکار شہید ہوا۔ کل عدم تنظیم نے متیال میرا بس ٹرمینل راولہ کوٹ کے قریب شہری آبادی پر بھی فائرنگ کی۔
بلاول بھٹو زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال سمیت آزاد کشمیر کے امور پر تبادلہ خیال۔ تحریک انصاف کا پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ارکان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں میں واپس جا کر حکومت کا بہتر احتساب کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی کی 7 کمیٹیوں کی سربراہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ابھی تک کسی بھی کمیٹی کے چیئرمین کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے۔ حکام قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپسی سے متعلق تحریک انصاف نے آگاہ کیا ہے۔ حکومت سندھ نے ولیکا اسپتال میں بچوں میں HIV پھیلنے کے معاملے پر 37 افراد کو معطل کر دیا۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی نے کہا کہ ولیکا اسپتال میں HIV کے معاملے پر 10 لوگوں کو شو کاز جاری کیے۔ محتسب کے حکم پر ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی ہے۔ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد 37 افراد کو معطل کیا۔ HIV سے متاثرہ تمام بچوں کا علاج جاری ہے۔ بیماری سے متاثرہ افراد کے کوائف راز میں رکھے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 6 سالہ بچے سے بدفعلی اور قتل کے بعد الزام میں گرفتار مرکزی ملزم حمزہ سمیت 4 ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزم نے بچے سے زیادتی اور قتل کا اعتراف کر لیا۔ کہا بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا۔ پولیس کے ڈر سے بچے کی لاش چھپا دی تھی۔ عدالت نے تمام ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے بھائی، والد اور چچا کو سہولت کاری پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ نپیر میں مقدمہ درج ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں 2 سابق عالمی چیمپئنز فرانس اور اسپین آمنے سامنے ہوں گے آج۔ پہلا سیمی فائنل پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 12 بجے شروع ہوگا۔ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی رات 12 بجے مد مقابل ہوں گی۔